یاد رکھنا اللہ کی یہ صفت نہیں ہے کہ اب یہ کہیں کہ جیسے ہم بیٹھتے ہیں اللہ بیٹھتا ہے، جیسے ہم کھڑے ہوتے ہیں ایسے اللہ کھڑا ہوگا، نہیں، اللہ کو مخلوق کے ساتھ اللہ کا کمپیئر موازنہ کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتا۔ بس اس کی قدرت کو، اس کی ذات کو ماننا ہے، ڈیٹیلز میں نہیں جانا کہ وہ کیسے السماوات مطویات بیدیہ کہ سارے آسمان اللہ کے ہاتھ میں لپٹے ہوئے، اللہ کا ہاتھ کیسا ہے؟ ہماری طرح نہیں، بس اس کی قدرت ہے، اس کا جسم ہے، لیکن جیسے اللہ کی شان کے مناسب اور لائق ہے، ہم اپنی اس چھوٹی سی عقل سے اللہ کی ذات کو محض ذات کو نہیں پہچان سکتے، صفات سے پہچان سکتے ہیں۔ ذات کو پوشیدہ ہے، ذات کو ماننا ہے، جیسے ہوا چل رہی ہے دیکھیں، لیکن ہمیں نظر نہیں آتی، ہم مانتے تو ہیں لیکن ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ تو ایسے ہی اللہ جل شانہ کی ذات عالی موجود ہے، کارخانہ عالم اس کی قبضہ قدرت میں ہے، لیکن وہ ہماری اس عقل میں اس کی ذات سما نہیں سکتی۔ اور کل جنت میں اللہ مخصوص درجے کی عقل عطا فرمائیں گے، مخصوص درجے اور پاورفل درجے کی جرأت اور حوصلہ عطا فرمائیں گے، جس سے ہم اللہ کے نور اور اللہ کی ذات عالی کا دیدار کر سکیں گے، اور حجاب ہٹے گا، اور جنت کی سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت دیکھیں، یہ مولوی علماء عالم کی جیسے کیسے بھی ہونا، یہ نہیں ہے کہ کردار والا نہیں آنا چاہیے، ہونا چاہیے، لیکن اللہ کے ہاں یہ فرمایا کہ یہ اللہ کے خواص ہے، یہ حفاظ، یہ قرہ، یہ صحیح معنی میں ہاں دین کے ذریعے سے دنیا کمانے والے نہ ہوں، یہ شرط ہے، متبع سنت ہوں، تو چھوڑی بولیاں ہوں نیچ ہوگی نا تو اللہ ان سے درگزر بھی فرمائیں گے، ہاں حساب تو ہے سب کا۔ تو اللہ کے خاص لوگ ہیں، خواص اللہ ہیں یہ، تو جنتیوں کو جب سب نعمتیں مل جائیں گی نا تو اللہ کی طرف سے ایک آواز آئی ہے، فَتَشْتَهُونَ شَيْئًا يَا عِبَادِي، اے میرے بندو آپ کو کوئی چیز چاہیے؟ جنتی اور نعمتیں دیکھ کر جس کو 5 مرلے کا دنیا میں مکان ہی نہیں ملا، اس کو اس دنیا سے جب 10 گنا بڑی جنت کا مالک ہوگا، جس نے ساری زندگی ایک دلی میں گزارا کیا، وہاں کم سے کم درجے کو 72 روڑے ملیں گی، اور جنت کی یہ عورت سردار ہوگی، اس سے وہاں بھی جان نہیں چھوٹے گی، یہ وہاں بھی سردار ہے، خوبصورتی میں بھی حور سے زیادہ، اللہ اکبر۔ لیکن اللہ نے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلمان امتی عورت کا بھی کیا مقام رکھا ہے، یہ حسن میں بھی عورت جنت کی حوروں سے زیادہ، اور مرتبے اور مقام میں بھی ان سے اعلیٰ۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کا جواب دیا ہے کہ وجہ کیا ہے، حالانکہ انہوں نے تو گناہ نہیں کی ہوگی نا، تو وہ تو افضل ہونی چاہیے۔ تو عائشہ نے فرمایا کہ حوروں سے افضل اس لیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی عورتیں کہ حوروں نے نمازیں نہیں پڑھی، ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، حوروں نے قرآن نہیں پڑھا، ہم نے قرآن پڑھا ہے، حوروں نے مصائب پریشانیاں نہیں دیکھی، مصائب اور پریشانیوں میں ہم نے صبر کیا ہے، ہم نے اولادیں پالی ہیں، بچوں کو پیٹ میں حمل رکھا، تکلیف برداشت کی ہے، بچوں کو دودھ پلایا، تربیت کی ہے، اس لیے اللہ نے انعام کے طور پر ہمیں حسین بھی زیادہ بنایا عورتوں سے، جنت کی حوروں سے، اور مرتبہ اور مقام بھی زیادہ ہے۔ کیا شان ہے ہمارے دین اسلام کی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں، اللہ کے رسول یہ جو لوگ یہ جو بیٹیوں کے بارے میں آزمائے جاتے ہیں ان کے کیا مقامات؟ سنو جس کی 3 بیٹیاں ہوں، اس کی اچھی اخلاقی دینی تربیت اور اپنی جو جائز جیب والی گنجائش ہے اس کے مطابق ان کا کھانا پینا رکھا، فرمایا میں اس کے لیے جنت کا ضامن میرے ساتھ ہوگا۔ ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول دو، فرمایا پھر بھی، صحابی فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے یوں لگ رہا تھا کہ اگر میں پوچھتا کہ کسی کی ایک بیٹی ہو اور اس کی تربیت کرے تو فرمایا اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی ارشاد فرماتے کہ اچھی تربیت پر اس کو بھی میری معیت اور جنت کا انعام ملتا۔ اسلام
میں بہت اہمیت ہے بیٹیوں خواتین کی. دیکھیے تو عالم کفر نے حقوق نسواں اس کو گھر کی چار دیواری سے باہر نکال کر وہ کہتا ہے کہ یہ حقوق آج سے 1400 سال پہلے عورت کا مقام اور مرتبہ متعین ہو چکا ہے خالق کی طرف سے. اور اس کی زینت کیا ہے؟ اس کی زینت، اس کا حسن بلا ضرورت گھر سے نہ نکلنا. وقرن فی بیوتکن، سورہ حجرات، وقرن فی بیوتکن. اور اے خواتین، اے میری بندیوں، اللہ ہمارے جن کو میں نے پیدا کیا، وقرن فی بیوتکن، تم اپنے گھروں میں ٹکی رہو. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، پہلی جاہلیت کی طرح سریعام بازاروں میں نہ پھرنا، باہر نہ. اللہ اس کو جاہلیت فرما رہے ہیں. جس کو ہم آج اعزاز کریں نا، عورت کا حق سمجھے، شانہ بشانہ، عورت اور مرد برابر برابر سرابر، یہ نہ رہے مسموم، یہ زیادہ آلود نہ رہے. آپ سے ذمن میں بات آ گئی، ہمارا موضوع تو دوسرا ہے، شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر والی بات ہو، کبھی ذہن میں بلا وجہ آ جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں فرمایا، سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عورت کی سب سے بہترین صفت کیا ہے؟ صحابہ خاموش ہو گئے، کسی نے جواب دے دیا آتا نہیں تھا. تو علی رضی اللہ عنہ چپکے سے اٹھے، فاطمہ رضی اللہ عنہ اپنی بیوی سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں یہ سوال کیا، کسی نے جواب نہیں دیا، تو کیا جواب ہے؟ تو خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، پیاری بیٹی، چہیتی بیٹی. اور یاد رکھیے صحابہ اور اہل بیت بیک وقت بغیر کسی تفریق کے ہمارے ایمان کا وہ جز ہیں کہ اگر ایمان کے اجزاء کیے جائیں، ہر جز بنا دیے جائیں، تو ایک جز ایک لمحے کے لیے بھی ہم سے جدا نہیں آ سکتا. یاد رکھیے کبھی بھی ہم تقسیم نہیں کرتے، کیونکہ اللہ نے تقسیم نہیں کیا. فرمایا کہ رضی اللہ عنہم اجمعین، اللہ فرماتے ہیں میں اہل بیت، صحابہ، غریب، امیر، بدر میں شریک، دوسرے آپس میں لڑنے والے صحابہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان سے راضی. اب اللہ کی رضا کے سامنے کسی چیز کی کسی اعتراض کرنے والے کا کوئی اعتراض نہیں. تو آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، اللہ مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے. بھائی خامخواہ تشدد یا کسی پر ہیٹ بھی ہم نے نہیں کرنا. ایک معاشرے کی ہماری بچیاں ہیں جو غلطی کی وجہ سے باہر چل جاتی ہیں، اسکولوں کالجوں میں ہم بس اوقات کی تربیت بھی نہیں کر پاتے اس ایک ماحول میں. لیکن پہلی بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اگر ہم غلطیاں کر رہے ہیں، کر چکے ہیں، تو توبہ کریں، کر رہے ہیں تو رک جائیں، آئندہ کے لیے محتاط رہیں. دینی دنیاوی تعلیم سب کے سب محتاط ہو کر، عورت کا یہی صنف نازک ہے، یہ وقت کے بھیڑیوں سے بچا کر اب ان کو دینی تعلیم بھی دیں، دنیاوی تعلیم بھی دیں. تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے تو بل یہ بات بتائیے کہ عورت کی سب سے بہترین صفت یہ ہے کہ بلا ضرورت نہ وہ مردوں کو دیکھیں نہ مردوں کو دیکھیں. علی رضی اللہ تعالیٰ مجلس میں آئے اور یہ جواب ارشاد فرمایا. تو آپ نے پتا کیا فرمایا؟ فرمایا یہ جواب تو میری بیٹی فاطمہ ہی دے سکتی ہے. اور صحابہ فرماتے ہیں، امہات المومنین نے بھی روایت فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی چارپائی یا کسی جگہ پر بیٹھے کھڑے ہو جاتے اور بیٹی کے پیشانے پر بوسہ دیتے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ بیٹوں کو ہی زندگی میں وراثتیں دے کر فارغ، بیٹیاں محروم، یہ حق ادا کر رہے ہیں. بیٹی کو پڑھایا نا جی، ڈگری ہولڈر بنایا نا جی، جھیل دیا نا جی، وراثت سے محروم کر دیا، حق مار دیا. تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارا یہ مبارک دین جامع ترین دین ہے، اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ مغفرت کے لیے یہ بہانے رکھے ہیں. رات کے آخری حصے میں وہ بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ جل شانہ آسمان دنیا پر آتے ہیں. آسمان دنیا پر آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ پہلے دور تھے آپ قریب ہو گئے. فرمایا نہیں، اللہ کی رحمت قریب ہو جاتی ہے، مغفرت قریب ہو جاتی ہے، رحمت بہت زیادہ قریب ہو جاتی ہے وسعت کے ساتھ. اور اللہ اعلان کرتا ہے من مستغفرین استغفر اللہ، کوئی مجھ سے
اپنے اعلانیہ اور پوشیدہ گناہوں کی معافی مانگنے والا ہے، میں اس کو معاف کر دوں؟ بھائی اللہ اپنے بندوں کے راز کی رکھتا ہے، اور آپ نہیں راز رکھ سکتے، موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں، موقع ملے مخالفت ہوئی اس کا راز اگل دیا ہے، لیکن اللہ جل شان ہو اپنے بندوں کا راز رکھتا ہے، ہمیں اعلانیہ پوشیدہ گناہوں کی معافی مانگنے والا، علم مستجیب نستجیب لہ، مجھ سے کوئی دنیا اور آخرت کی خیر مانگنے والا ہے، میں اس کو عطا کر دوں۔ یہ رات کا آخر حصہ، رات کا آخر پہر، اللہ مجھے اور آپ کو اس وقت میں جاگنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اگر یہ جوانی میں نصیب ہو جائے تو زہر قسمت، کیا کہنے اس جوان کے جو رات کو 10 بجے اس لیے سو جاتا ہے اپنے سارے پروگرامات کینسل کر کے کہ میں رات کے آخری حصے میں ایک بادشاہی حاصل کروں گا۔ یہ بادشاہی ہے تہجد، اللہ کی خاص رحمت اپنی پوری وسعت اور آب کے ساتھ، کبھی چسکے کے لیے ہفتے میں ایک دفعہ ہی میں اور ہمارے نوجوان ہم دوست پڑھ لیں، ایک دفعہ جمعرات کو ہی تہجد پڑھ لیا کرے ہم، اس کی لذت، اس کا انعام، رزق کی وسعت، صحت کی وسعت، صحت اور صحت کی حفاظت کی ضمانت ہے تہجد۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے۔ تو فرمایا یہ جو راتیں آنے والی ہیں نا، یہ 10 راتیں بڑی قیمتی راتیں، 10 راتوں میں 2 روزے اللہ میں توفیق دے دے، روزہ سراسر صحت ہے، شہوانی جذبات کو کنٹرول کرنے والا، اور دیکھیں یہ 2 روزے کب آئیں گے؟ 101 سال بعد دوبارہ ریپیٹ کریں گے، ہمت کر کے اور اپنے دنیاوی کاموں کو آگے پیچھے کر کے محدود کر کے ختم نہیں کرنا۔ ہمارا اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی اپنے معاشی سرگرمی کو بالکل معطل کر رہے، نہیں، یہ خیر لینے کے لیے اس معاشی سرگرمی کو کیا کرتے، تھوڑا مختصر کر دیں، اور یہ بڑی سی بڑی فضیلت حاصل کر رہے ہیں۔ تو یہ آنے والی یہ 10 راتیں اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے فرمایا کہ یہ 10 راتیں بڑی ہی اہم ہیں، اور جیسے پچھلے جمعہ مبارک میں عرض کیا کہ ان 10 راتوں میں اور 10 ذی الحجہ میں سب سے بڑا عمل اللہ کے نزدیک جن کو گنجائش ہے، دیکھیں جن کے بعد گنجائش نہیں ہے وہ تو معذور ہے، گنجائش نہ ہو اور خواہ قرض لے کر کرتے نہیں، یہ بھی ممنوع ہے۔ ہاں کسی شخص کا نظام چل رہا ہے اور وقتی پیسے نہیں ہیں تو وہ قرض لے لے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اللہ نے جن لوگوں کو وسعت نہیں دی، پتہ نہیں اللہ کی کیا حکمت ہے، تو وہ تو معذور ہے، ان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو مبارک راتوں سے میں اور آپ بھرپور مستفید ہوں، ان راتوں میں، ان دنوں میں فضولیات سے اپنے آپ کو بچائیں، اور یاد رکھیے میں اور آپ خاص طور پر جب مسجدوں میں آئیں، کسی بھی مسجد میں جائیں، مسجد میں اپنے اعمال جمع کریں اور جمع کر کے ساتھ لے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مسجد سے نکلتے ہوئے اپنے اعمال جھاڑ کے چلے جائیں، یا کسی بھی مجلس میں ہم بیٹھیں اور پھر اپنے اعمال غیبت وغیرہ کر کے ہم جھاڑ کے چلے جائیں، یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ تو یہ آنے والے یہ جو مبارک دن ہیں ان کے چند احکامات ہیں، ان احکامات میں سے ایک پہلا حکم یہ ہے کہ ہم روزے رکھنے کی نفل ہے، یہ کسی پر فرض واجب کے درجے میں نہیں ہے، لیکن رکھنا بہتر اور افضل ہے، اور انتہائی سحر اور افطار کے وہی اوقات ہیں جو یہاں پر ہماری گھڑیوں کے اندر فنکشن ہوئے، احتیاطاً 1-2 منٹ پہلے بندہ اپنا انتہائی سحر کر لے۔ یاد رکھیے وہاں پر بھی اذان کا انتظار نہ کرے، اذان تو بہت بعد ہوتی ہے، انتہائی سحر کے 20-25 منٹ بعد اذان ہوتی ہے، تو انتہائی سحر کا تعلق جو ہے وہ مخصوص دیے گئے نقشوں میں، جہاں انتہائی سحر وہ تہجد منشن ہے وہ وقت ہوگا، اذان کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوگا۔ اور باقی ناخن اور بال وغیرہ ترشوانے سے روکنا یہ ان لوگوں کے لیے جن پر قربانی واجب ہے یا جنہوں نے قربانی کرنا ہے، ہر شخص کے لیے نہیں ہے۔ اور دیکھیں یہ مبارک موقع ہے نا، تو جنہوں نے قربانی کرنی ہے تو اپنے بال دیگر چھوڑنے، ناخن چھوڑنے، تو داڑھی بھی چھوڑ دیں۔ میں بارہا کرتا ہوں کہ حقارت نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اور تمام انبیاء کرام علیہ وسلم، اللہ نے اپنے نبی کے چہرے کی والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی
والآخرۃ خیر لک من الأولى. یہ اللہ نے قسم کھائی ہے نا, ایک تصریح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مراد ہے, قسم کھا کر کہ مبارک چہرہ ہے. تو اپنے چہروں کو داڑھیوں سے مزین کریں. فرمایا اللہ کے خوش مخصوص فرشتے ان کی تصویر. رجال باللحى, پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھی کے بال دے کر زینت بخشی, اور پاک ہے وہ ذات جس نے عورتوں کو سر کے بال دے کر زینت بخشی. حسن میں اضافہ ہی ہوگا, بدنی طاقت میں اضافہ ہی ہوگا, سب خیریں ملیں گی, اللہ کی نظر رحمت متوجہ ہوگی. ہمت کر لیں, کوئی بھی نہیں منع کرتی. جب اندر ایمان آ جائے گا, قوت آ جائے گی, تو بیوی کون ہوتی ہے منع کرنے والی؟ معاشرہ اور سوسائٹی کون ہوتی ہے؟ تو ان مبارک دنوں کے اندر یہ ہم عمل بھی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے یہ بیٹھے ہوئے نوجوانوں کو, دوستوں کو توفیق دے دے. آمین تو کہہ دیجیے جی. یہ ہولیاں لے کر ہی چلے جائیں جی, تو یقین کریں اس پر بھی اللہ کو ترس آ جائے گا, رحم آ جائے گا کہ میرے نبی کا ہولیاں لے کر آئے. تحقیر نہیں ہے بھائی, کسی کا حقارت نہیں ہے, کسی کو کم تر سمجھنا, نیچا سمجھنا کہ میری داڑھی ہے, فلانا داڑھی مونڈا ہے, وہ کچھ ہونا ہے, اس کو ایسا نہیں کہنا, ایسے الفاظ نہیں کہنا. اور باقی جو جانور خریداری کی جائے تو اونٹ اگر خریدے تو 5 سال, گائے بھینس کی قربانی, پیسے کی قربانی بھی جائز ہے ان کے لیے 2 سال, بکرے کے لیے 1 سال, اور دمبا جو فربا موٹا تازہ اس کے لیے 6 ماہ, وہ بھی جائز ہے. یہ یاد رکھیے یہاں پر ہمارے یہاں کہتے ہیں یہ دمبا نہیں ہے بھائی, دمبا ہونا ضروری نہیں ہے. بس اوقات ایک جانور اپنی عمر پوری کر چکا ہوتا ہے, لیکن غذا, علاقے اور موسم کی وجہ سے وہ اپنے دانت نہیں نکال پھینکتا, تو وہ دمبا نہیں ہوتا. لیکن عمر اس کی پوری ہوتی ہے, تو معیار دمبا ہونا نہیں ہے, کیا ہے, عمر ہے. اگر جانور کی عمر پوری ہے تو اس کی قربانی جائز ہے. ایسا لگڑا جو قربان گاہ تک بالکل چل کر ہی نہ جا سکے, چوتھے پاؤں کا سہارا لے ہی نہ سکے, ایسے جانور کو مت خریدیے, اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے. بالکل کانا اندھا جانور جس کے اکثر دانت گر چکے ہوں, مریم ہڈیوں کا ڈھانچہ جس کو کہتے ہیں اپنا جانور, ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں, اس کو نہ خریدا جائے. جو بھائی مشترکہ طور پر قربانی کر رہے ہیں, نیتوں میں شک نہیں کرنا چاہیے, لیکن اپنی نیتوں کو اپنے ٹٹولنا ہے, بار بار نیت کی تجدید کرنی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو میری نیت کے اندر محض گوشت یا کوئی اور دکھلاوا شامل ہو تو میرے سارے بھائیوں کی نیت قربانی بھی ختم ہو جائے اور ان کی قربانی بھی متاثر ہو جائے. اپنی نیتوں کی بار بار اصلاح کرنا اور بار بار نیتوں کی تجدید کرنا اور اپنے آپ کو ٹٹولنا اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے یہ قربانی کا عمل کرنا. اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ. اللہ اکبر. سمع اللہ لمن حمده. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر.
لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه يا أرحم الراحمين یا رحیم المساکین یا جود الجودین الہ علیہ ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے ہر خیر نہ فرمائیے ہر شر سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائیے ہم سب کا خاتمہ ایمان کامل کر فرمائیے اور تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ سب کی دل و زبان پر جاری اور ساری فرمائیے اسی کلمے پر ہمیں اور ہماری نسلوں کو زندہ رہنے اور اسی پر مرنے کی توفیق نصیب فرمائیے اے اللہ ہم سب کو ایک بندے ایک بننے کی توفیق نصیب فرمائیے اے اللہ مبارک آنے والے دن یہ مبارک آنے والے دشرافیں اے اللہ ان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائیے اپنے گناہوں کو بخشوانے کا ذریعہ اے اللہ آپ نے دیا ہے اے اللہ تو بطائب ہونے کی توفیقیں نصیب فرمائیے بھرپور طریقے سے خود بھی اہل خانہ کو اپنے دوست احباب کو ان مبارک دانوں سے مستفید کرانے کی توفیقیں الہ العالمین نصیب فرمائیے اللہ مسلم کا حامی و ناصر ہو عالم اسلام پر اپنا خاص فضل اور کرم فرمائیے اللہ پوری امت مسلمہ عالم اسلام کے اللہ مذہبی عصری اور سیاسی قوتوں کو اتحاد اور اتفاق نصیب فرمائیے بلکہ پاکستان کو اندرونی اور بیرونی ہر طرح کے خدشات سے محفوظ معمول فرمائیے اے اللہ دن دگنی رات چلتی رات دگنی ترقیات سے بہم فرمائیے اللہ میں اس ملک کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے عقیدہ توحید عقیدہ رسالت عقیدہ معاد عقیدہ آخرت شان صحابہ والے بیت اور عقیدہ ختم نبوت کا محافظ اور چوکیدار ہمیں اور ہماری نسلوں کو بننے کی توفیقیں نصیب فرمائیے اللہ ملک پاکستان کو پہلے اس کے ہر ایک فرد کو معاشی اعتبار سے اللہ خوشحال فرمائیے حلال ذرائع آمدنی وسعت کے ساتھ عطا فرمائیے بے نکاحوں کو جوڑ کے مناسب نکاحوں کی توفیقیں نصیب فرمائیے بے روزگاروں کو حلال ذرائع آمدنیاں نصیب فرمائیے اللہ بے نکاحوں کو جوڑ کے مناسب نکاحوں کی توفیقیں نصیب فرمائیے اللہ ظلم کے دور دورہ سے اللہ غربت کے دور دورہ سے نکلنے کی توفیق نصیب فرمائیے ملک پاکستان کو ایک مضبوط اسلامی فلاحی اللہ میں ریاست بنانے کی توفیق نصیب فرمائیے اللہ اس کو خلافت حقیقی خلافت اسلامیہ کا اللہ مرکز ہمیں بنانے کی توفیق نصیب فرمائیے ہر طرح کی خیریں یہاں سے پھوٹیں دینی اور دنیاوی اللہ ہمیں ایسا بننے کی اور اسکول کو ایسا بنانے کی توفیق نصیب فرمائیے مدارس دینیہ کے الحمدللہ امتحانات ہفتہ بھر رہے اختتام پذیر ہوئے باپ فرمائے اللہ تعالیٰ ان بچوں کو اور ان بچیوں کو جنہوں نے امتحانات دیے اور بھرپور SOPs کی رعایت کرتے ہوئے احتیاطی تدابیر کی رعایت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب اور کامران فرمائے ان مساجد اور مدارس کی رونق اللہ بحال فرمائے حرمین مقدسین کی طرف آنا جانا حج عمرہ کے لیے آسان فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے مقدر فرمائے ہمارے عصری تعلیم گاہیں اسکول کالج یونیورسٹیاں اللہ ان کی رونقوں کو بھی اپنی رحمت سے بحال فرمائیے تمام مرحومین مسلمین مسلمات کے لیے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کاملہ فرمائے اللہ کشمیر فلسطین افغانستان جہاں کہیں بھی ہمارے مسلمان برما شام میں مظلوم اور مقبول حلال ہیں اللہ کی مظلومیت اور مقبولیت کو اپنی رحمت سے دور فرمائیے
ہمارے ایک نوجوان فاروق بھائی کے نام سے ایک حادثے کا شکار ہو کر وفات پا گئے ہیں 2 دن پہلے. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی اور تمام مرحومین مسلمین مسلمات مومنین مومنات کی مغفرت کاملہ فرمائے. آمین بحرمت سید الرسول.